اسرائیل کے دورے پر لنڈسے گراہم نے ایرانی جوہری سائنسدانوں کی پراسرار اموات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے مستقبل میں ایسے مزید حادثات ہوں گے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نسل پرست اور بدبودار تعصب کا حامل کہتا تھا، لیکن ٹرمپ کے صدر بنتے ہی وہ راتوں رات ان کے سب سے بڑے بوٹ چاٹنے والا اور حامی بن گیا۔ اس کا شمار امریکہ کے سب سے بڑے جنگ پسند وار ہاک سیاستدانوں میں ہوتا تھا۔ اس نے عراق اور افغانستان پر امریکی حملوں کی نہ صرف بھرپور حمایت کی بلکہ لاکھوں معصوم انسانوں کے خون سے ہاتھ بھی رنگنے کے بعد وہاں امریکی فوجیں رکھنے پر اصرار کرتا رہا۔ لنڈسے گراہم واشنگٹن میں اسرائیل کی سب سے طاقتور اور غیر مشروط آواز بنا۔ اس نے غزہ اور فلسطین پر اسرائیلی فوج کی بدترین بربریت کا ہمیشہ دفاع کیا۔ یہودیوں کا حامی، مسلمانوں کا دشمن، ایسے عبرتناک انجام سے دوچار ہوا کہ آنسو بہانے والا بھی کوئی نہ رہا۔ ایک ایسا سیاستدان جس کے فیصلوں نے لاکھوں انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا، ایک ایسا امریکی سینیٹر جسے انسانی حقوق کی تنظیموں نے نفرت کا پیغمبر اور نسلی و مذہبی تعصب کا مارا شخص قرار دیا، ایک ایسے امریکی سینیٹر کی موت جس نے اپنے پیچھے نفرت، جنگ پسندی اور انتہا پسندی کی ایک ایسی ہولناک تاریخ چھوڑی ہے جس سے پوری دنیا خصوصاً مسلم امہ کو بے شمار دکھ ملے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سینیٹر لنڈسے گراہم کی زندگی کے ان تاریک پہلوؤں سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں مغربی میڈیا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کا سیاسی سفر 1994 میں شروع ہوا جب وہ پہلی بار جنوبی کیرولائنا کے 30 کانگریشنل ضلع سے امریکی ایوان نمائندگان کا رکن منتخب ہوا۔ اس کے بعد 2002 میں وہ امریکی سینٹ کا حصہ بنا اور مسلسل وہاں ہی براجمان رہا۔ وہ سینٹ کی بجٹ کمیٹی کے چیئرمین جیسے طاقتور عہدے پر بھی فائز رہا اور اپروپریشنز، جوڈیشری اور ماحولیات و پبلک ورکس جیسے اہم کمیٹیوں کا رکن بھی رہا، لیکن ان عہدوں کا استعمال اس نے امن کے لیے نہیں بلکہ جنگوں کو ہوا دینے کے لیے کیا۔ لنڈسے گراہم نے زندگی بھر شادی نہیں کی اور وہ جنوبی کیرولائنا کے شہر سینیکا میں اکیلا رہتا تھا۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی شخصیت کا یہ اکیلاپن اور تنہائی شاید اس کے اندر چھپی ہوئی انتہا پسندی، نفرت اور جنگ پسندی کی ایک بڑی وجہ تھی۔ اس کا شمار امریکہ کے سب سے بڑے جنگ پسند وار ہاک سیاستدانوں میں ہوتا تھا۔ اس نے عراق اور افغانستان پر امریکی حملوں کی نہ صرف بھرپور حمایت کی بلکہ لاکھوں معصوم انسانوں کے خون سے ہاتھ بھی رنگنے کے بعد وہاں امریکی فوجیں رکھنے پر اصرار کرتا رہا۔ شام، لیبیا اور ایران میں حکومتوں کی تبدیلی کے لیے عسکری طاقت کا استعمال اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دوسری طرف لنڈسے گراہم واشنگٹن میں اسرائیل کی سب سے طاقتور اور غیر مشروط آواز بنا۔ اس نے غزہ اور فلسطین پر اسرائیلی فوج کی بدترین بربریت کا ہمیشہ دفاع کیا اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کو جائز قرار دیا۔ مسلم دنیا اور مشرق وسطیٰ کے خلاف اس کا تعصب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ سینٹ کی سماعتوں کے دوران عرب امریکن اور مسلم سول رائٹس لیڈر کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی توہین آمیز تھا۔ اس نے ایک عرب امریکن خاتون کارکن کو لائیو سیشن میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ انہیں اپنا منہ تھیلے میں چھپا لینا چاہیے۔ اس کی بد زبانی صرف نسلی اور مذہبی بنیادوں پر تھی۔ اس کے کچھ ایسے بیانات بھی تھے جنہوں نے دنیا بھر میں لنڈسے گراہم کو نفرت میں ڈوبا ناپسندیدہ شخص بنا ڈالا۔ اس کے بیانات سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی شخصیت میں تعصب اور نفرت کیسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ 2020 میں سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران اس نے امریکہ میں سیاہ فاموں پر ہونے والے مظالم اور علیحدگی کے دور کو اچھے پرانے دن کہہ کر پکارا۔ 2024 میں فلسطینیوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے اس نے سوشل میڈیا پر لکھا، غزہ کے فلسطینی اس سیارے پر سب سے زیادہ شدت پسند آبادی ہیں جنہیں پیدائش سے ہی یہودیوں سے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس پر مسلم تنظیم CAIR نے انہیں شدید نسل پرستانہ قرار دیا۔ اسرائیل کے دورے پر لنڈسے گراہم نے ایرانی جوہری سائنسدانوں کی پراسرار اموات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے مستقبل میں ایسے مزید حادثات ہوں گے، جبکہ 2026 اس بدبخت نے غزہ میں فلسطینیوں کی شہادتوں کا دفاع کرتے ہوئے دوسری جنگ عظیم کا حوالہ دیا اور کہا، کیا ہم نے جرمنوں کو بھوکا مارنے کے بارے میں ایک منٹ بھی سوچا تھا؟ کیا ہم نے ان کے ہر شہر کو بمباری سے ملبے کا ڈھیر نہیں بنایا تھا؟ 2026 میں فاکس نیوز پر ایران اور مشرق وسطیٰ میں جنگ پر ہونے والے معاشی نقصان پر بات کرتے ہوئے انہوں نے انسانی جانوں کو پیروں تلے روندا اور کہا کہ یہ اب تک کا سب سے بہترین سرمایہ کاری ہے جس پر پیسہ خرچ کیا گیا۔
صرف بیانات ہی نہیں، گراہم نے ایسے قوانین بنانے کی بھی کوشش کی جو انسانی حقوق کے سراسر خلاف تھے۔ اس نے ان اٹ ایکٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کمپنیوں کا تحفظ ختم کر کے عام شہریوں کی نجی چیٹس اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا، یہ پیدائشی شہریت کے خاتمے کے لیے سرگرم رہا۔ اس کے غیر قانونی تارکین وطن کے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں سے شہریت کا حق چھیننے کے بل کو نسل پرستانہ قرار دیا گیا۔ یہ اتنا ظالم تھا کہ غیر ملکی امداد کو قرضوں میں بدلنا چاہتا تھا۔ جنگ زدہ اور بحران کا شکار اتحادی ممالک پر قرضوں کا بوجھ ڈالنے کی تجویز اسی نے پیش کی۔ ٹرمپ کے مخالف سے حامی بننے کا یو ٹرن اور سٹاک سکینڈل۔ خود کو نظریاتی کہنے والا لنڈسے گراہم موقع پرستی کی بدترین مثال تھا۔ 2015 اور 16 میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نسل پرست اور بدبودار تعصب کا حامل کہتا تھا، لیکن ٹرمپ کے صدر بنتے ہی وہ راتوں رات ان کے سب سے بڑے بوٹ چاٹنے والا اور حامی بن گیا۔ صرف یہی نہیں، 2020 کے انتخابات میں اس نے جارجیا کے ستارتی نتائج بدلنے کے لیے انتخابی عملے پر دباؤ ڈالا، جس پر اس کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن بھی ہوئی۔ اور تو اور کرونا وبا کے دوران جب عام امریکی مر رہے تھے، گراہم نے سینٹ کی خفیہ بریفنگ کا فائدہ اٹھا کر اندرونی معلومات کی بنیاد پر سٹاک مارکیٹ میں شیئرز بیچ کر کروڑوں کا فائدہ اٹھایا۔ 2023 میں یوکرین کے دورے پر جب اس نے کہا کہ روسی مر رہے ہیں اور یہ بہترین پیسہ ہے، تو روس نے اس کے خلاف باقاعدہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ سینیٹر لنڈسے گراہم دنیا سے رخصت ہو چکا۔ صدر ٹرمپ اس کی موت پر افسوس کر رہے ہیں اور انہیں محب وطن کہہ رہے ہیں، لیکن تاریخ انہیں ہمیشہ ایک ایسے سینیٹر کے طور پر یاد رکھے گی جس کا دل معصوم فلسطینیوں کے لیے پتھر اور جس کی زبان مسلم دنیا کے لیے زہر آلود اور جس کی سیاست صرف جنگوں اور بارود پر ٹکی تھی۔ موت نے ان کے سیاسی یو ٹرنز اور جنگی عزائم کو تو ہمیشہ کے لیے روک دیا، لیکن ان کی چھوڑی ہوئی نفرت کی فصل دنیا طویل عرصے تک کاٹتی رہے گی۔ آپ کے خیال میں لنڈسے گراہم کا دنیا سے جانا مظلوم مسلمانوں کے لیے کیسی خبر ہے؟ کامنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔